علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ میری آواز میں ناولز اور پوئٹری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ یہ کہانی ہے صمد خان اور مہابانو کی۔ میں نے آپ کو آج تک مختلف کپلز کی کہانی سنائی جن کی اینڈنگ یا تو بہت سیڈ تھی یا پھر بہت ہیپی اینڈنگ تھے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں یہ بہت مختلف کہانی ہے۔ اس کہانی سے آپ سب کو بہت اچھی موٹیویشن ملے گی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی کو انجام تک سننے کے بعد آپ کو ایک پازیٹیو اویئرنیس ملے گی۔ یہ پناہ بستی عارضی آبادی پر مشتمل تھی جو شہر سے کچھ فاصلے پر غریبوں نے بسائی تھی۔ ان کے پاس نہ اپنی زمین تھی نہ ہی اپنی چھت۔ جب وقت نے صمد خان اور مہابانو کو غربت کی چادر میں لپیٹا تو وہ بھی اس بستی میں آ بسے۔ اس بستی میں چھوٹی موٹی کریانے کی دکانیں تو موجود تھیں، لیکن مزدوروں اور تنہا مردوں کے لیے کوئی چائے خانہ نہیں تھا۔ صمد کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ایک چائے خانہ کھول لے۔ اس نے اپنے 2 کمروں کے کچے مکان کے آگے ایک چھپر بنا کر چاروں طرف کناتیں لگا دیں اور چند کرسیاں اور میزیں رکھ کر ایک چھوٹا سا چائے خانہ قائم کر لیا۔ چائے خانے کا سامان اسے اس کے ایک پرانے دوست نے عنایت کیا تھا۔ وہ دونوں اچھے وقتوں میں گہرے دوست تھے اور تفریحی مقامات پر اکٹھے جایا کرتے تھے۔ صمد خان کی دیکھا دیکھی بستی میں چند اور چائے خانے بھی کھل گئے، لیکن صمد کے چائے خانے کی تو بات ہی کچھ اور تھی، کیونکہ یہاں چائے مہابانو خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ چائے بنانے کا سامان، چولہا وغیرہ گھر کے صحن میں ہوتا اور چائے خانہ چھپر تلے واقع تھا، جہاں چائے کے شوقین گاہک 2 گھڑی کے لیے خالص دودھ پتی، گرما گرم پکوڑوں اور سموسوں سے لطف اندوز ہوتے۔ صمد کا چائے خانہ شام 4 بجے کھلتا اور صبح بند رہتا۔ بستی کے اکثر مکین مزدور پیشہ تھے جو شام کو لوٹتے تو تازہ دم ہونے کے لیے صمد کے چائے خانے کا رخ کرتے۔ رفتہ رفتہ یہاں رش بڑھنے لگا۔ چائے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ارد گرد کی آبادیوں سے بھی لوگ یہاں آ کر لذت کام و دہن حاصل کرتے۔ اس مقبولیت کی وجہ مہابانو کے ہاتھوں سے بنے ہوئے پکوڑے اور سموسے تھے، جو اس قدر لذیذ ہوتے کہ ادھر سے گزر کر شہر جانے والے بھی اپنی سواری روک کر یہ اشیاء خرید کر اپنے گھر لے جاتے۔ اب تو کام کی زیادتی کے باعث مزدور بھی رکھنا پڑا۔ جب آمدنی خاطر خواہ ہونے لگی تو صمد نے چائے خانے کی چھت پختہ کروا لی اور 4 دیواری بھی بنوا لی۔ نئی میزیں اور کرسیاں خرید لیں۔ اب یہ چائے خانہ نہیں بلکہ صمد ہوٹل بن چکا تھا۔ تاہم پناہ بستی والوں کی زبان پر تو اب بھی صمد چائے خانہ ہی چڑھا ہوا تھا، لہٰذا وہ اسے ہوٹل نہیں بلکہ اب بھی چائے خانہ ہی کہتے۔ 1 سال بعد صمد اس قابل ہو گیا کہ مہابانو کے لیے سونے کے بالے اور شیشے کی ٹیوب میں پرویا ہوا ہار بھی بنوا دیا۔ اب میاں بیوی کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک دن ایک واقعے نے ان کے پرسکون جیون کی جھیل میں بری نیت کا ایسا پتھر پھینکا کہ تلاطم پیدا ہو گیا۔ اس دن ان کے گھر مدت بعد ایک خاص مہمان آیا جو صمد خان کا محسن تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے صمد پر ترس کھا کر چائے خانہ کھولنے کے لیے کچھ رقم اور میز کرسیاں دی تھیں۔ وہ خود ایک بڑے شہر میں ایک معروف چائے خانے کا مالک تھا اور اس نے اپنے ہوٹل کے پرانے سامان کو صمد کو دے کر اس پر احسان کیا تھا۔ آنے والے پرانے دوست بہادر نے مہابانو کو پہلے بھی دیکھ رکھا تھا۔ اس کی تصویر تو پہلے دن سے ہی اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی، مگر اسے حاصل کرنے کی آرزو دل میں دبا لی تھی اس نے، کیونکہ مہابانو پرائی عورت تھی اور وہ پرائی عورت بھی اس کے دوست کی عزت تھی۔
جب وہ آیا تو سمد نے اسے اپنے گھر کے اندر چارپائی پر بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ میرا جگری دوست مدت بعد آیا ہے، تم خاص طور پر میرے مہمان کے لیے مدارات کا اہتمام کرو اور تنور میں بکرے کی ران کی سبزی بنا کر لاؤ۔ مہابانوں نے شوہر کے حکم کی تعمیل کی۔ پہلے اس نے پستے، بادام، بالائی والی چائے اور باقر خانی سے مہمان کے لیے ناشتہ تیار کیا، پھر تندوری نان کے ساتھ بکرے کی ران روسٹ کر کے شوہر کو دے تاکہ وہ اپنے مہمان کی مناسب تواضع کر سکے۔ بہادر مہابانوں کے ہاتھوں سے تیار کردہ لذیذ کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوا اور دل سے خوش بھی ہوا کہ خاتون خانہ نے بڑی محنت اور توجہ سے یہ سب کچھ اس کے لیے تیار کیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے مہابانوں کا شکریہ ادا کیا اور سمد کو باتوں میں لگا کر اپنے ہوٹل لے گیا، مگر وہ ہوٹل دراصل پردے کے پیچھے فحاشی کا اڈا بھی تھا جس کا علم سمد خان کو نہ تھا۔ جب سمد وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ماحول خاصا بدلا ہوا۔ چائے خانہ تو سامنے کے حصے میں تھا، مگر پچھلے حصے میں جہاں بہادر نے اسے بٹھایا وہاں مختلف عمروں اور شکلوں کے لوگ خوبصورت گلاسوں میں سرخ رنگ کا مشروب پی رہے تھے جو قہوہ ہرگز نہ تھا۔ سمد کو اس کی بو بہت ناگوار محسوس ہوئی اور اس نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بہادر نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی بٹھا دیا۔ اسی لمحے بہادر نے اشارہ کیا تو ایک لیڈی ویٹر ہاتھ میں ٹرے تھامے آ گئی اور گلاس سمد کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ سمد نے سمجھا یہ قہوہ ہے، مگر اس کی خوشبو بالکل مختلف تھے۔ بہادر نے کہا کہ میری جان کی قسم، میری خاطر پی لو، دنیا کے سب غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ سمد نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے فضل سے کوئی غم نہیں، مگر بہادر نے خود گلاس اٹھایا اور زبردستی اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ دوست کی خاطر سمد نے دل مار کر وہ مشروب پی لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے سرور سا محسوس ہونے لگا اور ذہن ہلکا پھلکا سا ہوا۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ بہادر روز آتا اور سمد کو اپنے اڈے پر لے جاتا جہاں وہ اسے سرخ مشروب سے تواضع کرتا۔ اس مشروب کی مقدار دن بدن بڑھتی گئی اور پھر شراب و شباب نے سمد خان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ زیادہ تر وقت وہ نشے کی حالت میں رہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ اپنے چائے خانے سے لاپرواہ ہوتا گیا۔ اکیلی عورت مہابانوں کے لیے چائے خانہ چلانا دو بھر ہو گیا۔ وہ باہر دکانداری سنبھالتی اور اندر کچن کا کام بھی کرتی، مگر گاہکوں کو خود چائے، پکوڑے اور سموسے پیش نہ کر سکتے تھے۔ ایک ملازم لڑکا رکھا، وہ چند دن بعد ہی بھاگ گیا۔ دوسرا کوئی لڑکا رکھا گیا تو وہ کسی دن اچانک چھٹی کر لیتا اور اس دن ہوٹل بند رکھنا پڑتا۔ اس کے بعد تو ہوٹل ہر دوسرے تیسرے دن بند ہی رہنے لگا کیونکہ سمد کے مزاج میں تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ گاہکوں سے ترش رو ہو گیا تھا۔ اگر کوئی گاہک چائے میں میٹھے کی کمی کی شکایت کرتا تو سمد بجائے شکایت دور کرنے کے اس پر بگڑ جاتا۔ اگر کوئی گاہک وقت پر ادھار نہ ادا کر پاتا تو سمد اسے گالیوں سے نوازتا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاہک آہستہ آہستہ بد دل ہو کر دوسرے ہوٹلوں کا رخ کرنے لگے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سمد کے ہوٹل پر آنے والے چند گنے چنے لوگ ہی رہ گئے۔ یہ وہ گاہک تھے جو مہابانوں کے ہاتھوں کے بنے پکوڑے اور سموسے کھانے آتے تھے اور اس بہانے کبھی کبھار مہابانوں کی ایک جھلک دیکھ لیتے۔ مہابانوں ان نظروں کی امیدوں سے بے خبر نہ تھے، مگر وہ مشرقی ماحول میں پلی بڑی تھے جہاں شوہر کو مجازی خدا سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے شوہر کی بری حالت اور بے توجہی کے باوجود اس نے کبھی کسی نوجوان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آخرکار مایوس ہو کر وہ چند چاہنے والے بھی کہیں اور چلے گئے اور ہوٹل بالکل بند ہو گیا۔ گھر کا اثاثہ آہستہ آہستہ بکنے لگا۔ پہلے مہابانوں کے زیورات فروخت ہوئے، پھر ہوٹل کا کچھ سامان بیچا گیا۔
اور آخر میں گھر کے اندر کے کھانے پینے کے برتنوں کی باری آ گئی۔ یوں ایک سجا سجایا چھوٹا سا گھر ویران ہو گیا۔ سمد جانتا تھا کہ ابھی بھی کچھ دل پھینک نوجوان مہبانوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہوٹل میں بیٹھنے کی حسرت رکھتے ہیں۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اگر مہبانوں چاہے تو ان کی تنگ دستی کے دن ختم ہو سکتے ہیں۔ اس نے بارہا بیوی کو اس قسم کے اشارے دیے کہ اگر میں چائے خانے کی دکانداری پر نہ بیٹھ سکوں تو تم خود بیٹھ سکتی ہو، اس طرح کمائی ہمارے ہاتھ میں رہے گی، ملازم اسے ضائع نہیں کریں گے اور ہم پھر سے اپنا کاروبار جما سکیں گے۔ مہبانو خوب سمجھتی تھی کہ اپنی کما ہو جانے پر اس کا شوہر اسے مالک کی گدی پر گاہکوں کے سامنے بٹھانا چاہتا۔ آخر ایک دن سمد نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب یہ ہوٹل تم چلاؤ گے، کچن کا کام ملازم کریں گے اور تم دکانداری سنبھالو اور گاہکوں پر نظر رکھو، تم ہی چائے خانے کو باہر سے سنبھالو گے۔ میں اب پہلے کی طرح یہ کام نہیں کر سکتا، میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، اب زندہ رہنے کی بس یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ تم گاہکوں کو خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے مہبانوں کو غور سے دیکھا۔ فاقوں کے باوجود اس میں بھرپور کشش باقی تھی، بس ذرا سا میک اپ کی ضرورت تھی۔ پھر سمد نے بیوی سے کہا کہ وہ اب مناسب سا میک اپ کیا کرے اور کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر گاہکوں سے خود پیسے وصول کیا کرے۔ مہبانوں نے حیرت سے پوچھا، ایسا تم نے سوچا بھی کیسے؟ سمد بولا، میں نے نہیں سوچا، بہادر نے سوچا۔ اس کا کہنا ہے کہ غربت کو شکست دینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اسی نے مجھے سمجھایا ہے کہ مصیبت سے لڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم مالک کی گدی پر بیٹھ جاؤ، وہ آنے والا ہے، تاکہ تمہیں خود سمجھا سکے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس نے بھی اپنے ہوٹل میں ویٹرز کے طور پر عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو اس کا ہوٹل کیسا چل رہا ہے، ہر وقت گاہکوں سے بھرا رہتا ہے اور دولت جیسے برستی ہے۔ سمد کی باتیں سن کر مہبانو خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے چونک کر شوہر کی طرف دیکھا اور یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اس کے شوہر کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا واقعی نشہ انسان کی حمیت اور غیرت کو ختم کر دیتا ہے؟ جب سمد نے اسے یوں ہی سوچتے ہوئے پایا تو سختی سے حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور اچھا سا سوٹ پہن لو، ابھی بہادر آنے والا ہے۔ مہبانوں نے انکار کیا تو پہلی بار اس کا مجازی خدا اس پر بگڑ گیا، اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور زور سے دھکیل دیا جس سے وہ فرش پر جا گرے۔ 2 دن کی بھوکی ہے اور اب بھی اکڑ دکھا رہی ہے؟ ماں باپ تیرے مر گئے، اب آخر جائے گی کہاں پر؟ میں ابھی آتا ہوں، آدھے گھنٹے میں، میرے آنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر تر و تازہ ہو جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مہبانو سسکتی ہوئی اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مر جائے گی لیکن کسی قیمت پر مردوں کا نشانہ نہیں بنے گی، ورنہ کل تک جو اس کے ہاتھ کی بنی چائے اور پکوڑوں کے عاشق تھے وہ اس کے عاشق گاہک بن کر آنے لگیں گے۔ اس نے چائے خانے میں دوڑتے بھاگتے چوہوں کے لیے رکھی گئی زہریلی گولیاں اٹھائیں اور پھانک لی۔ خالی پیٹ میں گولیوں نے فوراً اثر دکھایا۔ تکلیف شدید ہو گئی جو اس کی برداشت سے باہر تھے۔ اس کا دل چاہا کہ باہر جا کر کسی کو بتائے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے تاکہ کوئی اسے ہسپتال لے جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ اس نے دروازے کی طرف جانے کی کوشش کی مگر دہلیز پر ہی گر گئی۔ شاید بدن میں طاقت نہ رہی تھی، یا شاید اس نے یہی سوچا کہ جسم کے پنجرے سے اپنی بے بس اور بے چین روح کو آزاد ہی ہو جانے دے۔ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکے تھے۔ جب سمد خان کمرے میں آیا تو مہبانو دہلیز پر پڑی ملی۔ اس کے ساتھ بہادر بھی تھا۔ دونوں نے مل کر اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹایا اور اس پر چادر ڈال دی۔ اب سمد خان کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں اور خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ بہادر نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ وہ مہبانو کی لاش کے ساتھ سمد کو بھی ساتھ لے گئی۔
صرف گھر ہی نہیں بلکہ اس کے ہوٹل کو بھی تالا لگا دیا گیا، اور جو چائے خانہ ایک زمانے میں سمد کا چائے خانہ کہلاتا تھا، اب لوگوں کی زبان پر بھوت ہوٹل کے نام سے جانا جانے لگا۔ دوستو، یہ تھی سمد خان اور ماہبانوں کی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آج کی نسل نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں نشہ بہت عام سی چیز ہو چکا ہے۔ نشہ کرنے والے انسان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت کول ہے اور اس کی ایک الگ ہی وائب اور پرسنالٹی ہے۔ بہت ساری ایسی اشیاء آ چکی ہیں جو کہ انسان کی صحت کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہی ہیں، اور ان نشہ آور اشیاء کو یوز کر کے ہماری آج کی نسل خود کو بہت کول سمجھتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اندر ہارمونز کو بہت برے طریقے سے ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کے دماغ، آپ کے دل، آپ کے باقی تمام اعضاء کو بہت برے طریقے سے ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں لے سکتے، آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے۔ کوشش کیجئے کہ اس طرح کی اشیاء سے دور رہیے، اپنی زندگی کا اصل مقصد جانیے۔ اللہ نے انسان کو بہت طاقتور بنایا ہے اور بہت شعور عطا کیا ہے، تو اپنے ذہن کو استعمال کیجئے۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور یہ کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر حافظ دانیال کا، جن کا تعلق گجرات انڈیا سے ہے، اور مس نبیلہ کا، جن کا تعلق سیالکوٹ پاکستان سے ہے۔ آپ مجھے وہ ٹاپکس بتائیں جن پر آپ کہانی سننا چاہتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ان ٹاپکس پر کہانی ضرور شیئر کروں۔ ویسے میں مختلف لوگوں کی کہانیاں شیئر کرتی ہوں اور یہ کہانیاں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں مجھ سے مختلف لوگ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے متعلق کوئی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر لازمی شیئر کریں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے سینسٹیو ٹاپک پر میں کہانی آپ سے شیئر کروں جس کو سن کر لوگوں میں مزید اویئرنس پیدا ہو، کیونکہ آج کا جو دجالی وقت چل رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں میں آگاہی پیدا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری کہانیوں کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کریں گے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سی کہانی سن کر کس کو زندگی کا سب سے بڑا سبق مل جائے۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔